بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح کے سلسلے میں بات کرنی ہے۔ کئی چیزیں سامنے آئی ہیں جس کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگوں تک بات پہنچ جائے اور جو شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے اس سے ہم لوگ بچ جائیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ تمام علماء اکرام نے ہر مکتبہ فکر جو بھی جس مسلک کو مانتا ہے، ان تمام نے یہ اپیل کی ہے کہ نماز تراویح آپ اپنے گھروں میں پڑھیں۔ اب یہاں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ اپنے گھر میں اکٹھے ہو کر یا آس پاس کے کچھ لوگوں کو ملا کر وہ ایک اچھی بڑی گیدرنگ کے شکل میں نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ مساجد جو کہیں دور دراز اندر میں ہیں یا اندر کے علاقے میں ہیں، ان کا بھی یہ پروگرام بن رہا ہے کہ وہ شاید لائٹ بند کر کے عشاء کی نماز کے بعد اور مسجد میں تراویح ادا کریں۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو نمازیں فرض ہیں، دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے لیے مسجد جانے کو منع کیا ہے، اور جمعے کی نماز جو فرض ہے اس کے بجائے ظہر کی نماز اپنے گھر میں ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ تو جب ہم فرض نماز مسجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں، اس سے منع ہو گئے، اس سے گھر میں پڑھنے کے لیے ہم تیار ہیں، جمعے کی نماز کے بدلے ہم ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں پچھلے 4 جمعوں سے، تو آپ اس بات پر کیوں بضد ہیں کہ ہم تراویح کی نماز اکٹھے ہو کے پڑھیں یا مسجد میں اکٹھے ہو کے پڑھیں؟ سوال ہے کہ اکٹھے ہونے کو ہی منع کیا ہے۔ یہ بیماری کورونا وائرس جس کو ہم اس وقت جان رہے ہیں اور اس سے جوجھ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم اکیلے، ہمارا ملک نہیں، دنیا کے تقریباً 175 ملک اس وقت لاک ڈاؤن میں ہے اور وہ اس پریشانی سے مبتلا ہے۔ تو یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اسی لیے اکٹھے ہونے کو منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ سب سے درخواست ہے کہ نماز تراویح جو کہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، وہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر اکا دکا لوگ ہی ادا کریں۔ اگر کسی گھر میں تعداد زیادہ ہے تو وہ الگ الگ کمروں میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اکٹھے نہ ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار کی طرف سے جو آدیش ہے اس کی پابندی نہ ہو اور ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں، کیونکہ پولیس جب اگر آگے چیک کرے گی اور وہ اکٹھے لوگوں کو ایک ساتھ پائے گی تو پھر آپ سمجھ سکتے ہو کہ صورتحال کیا ہمارے ساتھ میں ہو سکتی ہے اور کتنی شرمندگی ہمیں اٹھانی پڑے گی۔ تو آپ سب اس بات کا دھیان رکھیں، اور ہم اکٹھے پڑھنے کی تو بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں معلوم ہمیں کہ جس طریقے سے چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، اسی طریقے سے چاند دیکھ کے تراویح پڑھی جاتی ہے، اور وہ اس وقت تک 29 یا 30 روزے جب تک مکمل ہوں گے اس وقت تک تراویح پڑھی جائے گی۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ 10 دن میں کر لیں، 5 دن میں کر لیں، یا جب ہمارا قرآن پورا ہو گیا اس کے بعد تراویح نہیں پڑھتے، تو سمجھنا چاہیے کہ نماز تراویح بالکل اسی طریقے سے ہے کہ چاند دیکھ کے روزہ شروع اور چاند دیکھ کے تراویح شروع، شوال کا چاند دیکھ کے روزہ ختم اور شوال کا چاند دیکھ کے تراویح ختم۔ تو آپ اس بنیاد پر، اس پیٹرن پر اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے گھروں میں اس بات کا انتظام کریں کہ آپ اپنے گھروں میں نماز تراویح ادا کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میری بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو وقت پر جو بھی ویڈیو تیار ہو وہ آپ تک پہنچتی رہے، اور بیل آئیکن بٹن بھی ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔